يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ. بزرگان محترم، حاضرین اکرام، گزشتہ ملاقات میں جو مضمون شروع کیا گیا تھا انشاءاللہ العزیز اس مضمون کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ مضمون تھا حضرت جبریل امین کے جو سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیاوی حیات مستعار کے بالکل آخری حصے میں اور آپ کے وصال سے چند روز قبل یا چند ہفتے قبل ہی ہوئے تھے. مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، یہ تین سوال، اور پھر چوتھا سوال متی الساعہ، قیامت کب ہوگی. انشاءاللہ العزیز اس پر تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. اس وقت یہ ذہن میں آئی بات اور یہ خیال آیا کہ ذی الحجہ کے اب آخری ایام شروع ہو چکے ہیں اور محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے. اگر آپ غور فرمائیں، تاریخ اسلام پر ذرا غور کریں اور تاریخ اسلام کے واقعات کو ذرا غور سے دیکھیں تو ذی الحجہ کے آخری 15 دن اور محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن، یہ جو عرصہ ہے، یہ عرصہ ہمارے لیے تاریخ اسلام میں بہت اہم واقعات کا اور بہت اہم شہادتوں یا سانحات کا واقعہ ہے. اگر سالوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، سالوں کے اعتبار سے جو ترتیب بنتی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور پھر شہادت حسین کا واقعہ ہے. یہ تین واقعات اور یہ تین شہادتیں جو ہیں یہ ہوئی ہیں ذی الحجہ کے آخری 15 روزوں میں اور محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر. گویا یہ 25 روز جو ہے یہ تاریخ اسلام کے اندر بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں، لیکن ماہ اور تاریخ کے اعتبار سے، مہینوں اور تاریخ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مہینوں کے اعتبار سے اور مہینوں کی تاریخ کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 17 ذی الحجہ کو سب سے پہلے آتا ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو آتا ہے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 10 محرم الحرام کو آتا ہے. تو اس ترتیب کو اگر ملحوظ رکھیں تو اس ترتیب کے لحاظ سے شہادتوں کے اس سلسلے کو بیان کرتے ہوئے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ،
اور اس کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، یہ گویا 3 شہادتیں ہیں، اور ان 3 شہادتوں کو ان 3 جمعوں کے اندر، یعنی آج کا، آئندہ اور 10 محرم الحرام سے بالکل قبل اور متصل قبل جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ، ان 3 جمعوں میں گویا گفتگو کا موضوع یہ رہے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر وہی سلسلہ گفتگو شروع ہو جائے گا سوالات جبریل کا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ چونکہ مہینے اور تاریخ کے اعتبار سے پہلے ہے، سال کے اعتبار سے اگرچہ وہ حضرت عمر کے بعد ہے، لیکن چونکہ مہینے اور تاریخ کے اعتبار سے وہ پہلے ہے، اس لیے شہادت کے معنی اور شہادت کے مفہوم کو پہلے سمجھ لیجئے۔ شہادت کا جو رتبہ اور شہید کا جو مقام اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو شہید کو جو رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اس مقام کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے بہت اختصار کے ساتھ، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا واقعہ اور سانحہ ہے اس کو بھی ذرا سا سمجھ لیجئے۔ شہادت کے متعلق جو قرآن کریم نے جو بات ارشاد فرمائی، اور یقیناً وہ بات آپ پہلے بھی کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ شہادت کے متعلق حق تعالیٰ جل شانہ ایک مقام پر تو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیں، جو لوگ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ کے اندر پیش کر دیں، ان کو مردہ مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا، ان کو مردہ مت کہو۔ یہ ممانعت کہنے کی ہے کہ کہنے سے متعلق، قول سے متعلق، زبان سے یہ بات کرنے سے متعلق ہے کہ زبان سے یہ بات نہ کہنا اس شخص کے متعلق، اس ہستی کے متعلق کہ جس ہستی نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی اپنے اللہ کے راستے میں، اس ہستی کے متعلق یہ بات زبان سے نہ نکالنا کہ وہ ہستی مردہ ہے، وہ شخصیت مردہ ہو گئی ہے۔ وہ شخصیت مردہ نہیں ہوئی، وہ شخصیت تو زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ تو پروردگار عالم کے پاس زندہ ہے۔ ولکن لا تشعرون، یہ اور بات ہے کہ تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ تمہارا شعور جو ہے اور تمہارا احساس جو ہے، جیسے ایک آدمی آنکھ بند کیے اگر بیٹھا ہوا ہو تو اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی اگر سو رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اسے نہیں معلوم ہوگا کہ میرے پاس کون بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ تو سو رہا ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، خوابوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیریں کر رہا ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، اسے اس بات کا کوئی احساس و شعور نہیں ہے۔ تو یہ بات اسی طریقے سے ہے کہ ہم گویا سوئے ہوئے ہیں، ہم گویا آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، ہمیں اس بات کا شعور اور احساس نہیں ہے کہ ہمارے شہداء اللہ کے ہاں کس طرح زندہ ہے، اللہ کے ہاں کس کیفیت کے ساتھ ان کی حیات اور ان کی زندگی ہے، لہذا انہیں مردہ نہ کہنا، انہیں مردہ نہ کہنا۔ تو ایک جگہ تو ممانعت آ گئی انہیں مردہ کہنے کی، اور دوسری جگہ ایک اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی گئی، اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات کی گئی، اور وہ آگے بڑھ کر کیا بات کی گئی؟ فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا۔ تحسبن کا مطلب کیا ہے؟ گمان نہ کرنا۔ فلا تحسبن، یہ خیال بھی تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے، یہ گمان اور یہ سوچ بھی تمہارے دماغ و ذہن کے اندر نہیں آنی چاہیے کہ تم انہیں اپنے ذہن سے یہ سوچو، اپنے گمان سے یہ بات خیال کرو اور اس بات کا عقیدہ یا اس بات کا نظریہ رکھو، یہ سوچ اپنے اندر اور اپنے دماغ کے اندر رکھو کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے لوگ بھی مردہ کہلا سکتے ہیں۔ کہلانا تو بہت دور کی بات ہے، کہنا تو بہت دور کی بات ہے، تمہارا یہ خیال اور تمہارا یہ شعور بھی تمہارے اندر ذہن سے نہیں گزرنا چاہیے کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسی ہستی جس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہو، وہ مردہ ہو سکتا ہے۔ یہ کبھی سوچنا بھی مت۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو کہ بھئی آئندہ ایسی بات آپ سوچئے گا بھی نہیں، کہنا تو بہت دور کی بات ہے،
تو کہنے میں اور سوچنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب آپ کسی سے یہ بات کہیں کہ آئندہ آپ یہ بات نہیں کہیں گے تو وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کسی سے یہ بات کہیں کہ آئندہ آپ یہ بات سوچیں گے بھی نہیں، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل یوں ہی سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم بھی ایک جگہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہ کہنا، مردہ نہ کہنا، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے یہ سوچنا بھی مت کہ وہ مردہ ہے. تو گویا اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے. دونوں جگہ پھر یہ بات کہی کہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے، عند ربہ، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے. اب جب اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے، اللہ کے دربار کی بات آ گئی، اللہ کے ہاں ان کی حاضری ہے، وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں زندگی دی ہوئی ہے. لہذا اللہ کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کی کیفیات اور تفصیلات ہم نہیں بتلا سکتے. ہم جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتا ہے کہ بھئی یہ بات یوں ہے میرے ہاں، ہم اس حقیقت کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اس حقیقت کے وجود کو مان لیتے ہیں، اور اس کی کیفیات کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی کیفیت اور تفصیلات کا علم نہیں ہے، وہ صرف علم اللہ کو ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے. اب اللہ کا ہاتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بھی ہاتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا میرا اور آپ کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ بھی اسی طرح مونڈا، بازو اور کوہنی اور کلائی اور پھر اس کے بعد دستی، یہ ساری چیزیں اس ہاتھ کے اندر بھی انگلیاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا ایمان اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے کلام میں ید اللہ کہا، اللہ کا ہاتھ کہا، ہاتھ کی نسبت اپنی جانب کی، اس کا مطلب ہے اس کا وجود تو ہے، اس کی حقیقت تو ہے، اور ہم اس حقیقت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کیفیت کو متعین کرنے سے قاصر ہیں. ہم وہ کیفیت متعین نہیں کر سکتے کہ اللہ کا ہاتھ کس طرح کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے. ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، یا الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی ہو گیا تو اس کے مستوی ہونے اور بیٹھنے کی کیا کیفیت ہے. ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے، البتہ اس کے وجود پر اور اس حقیقت کے وجود پر ہمارا ایمان ہے. یہی صورتحال ہمیں شہداء کی زندگی کے متعلق بھی سوچنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میرے پاس زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میرے پاس زندہ ہے. اب جب میرے پاس زندہ ہے تو اس زندگی کی کیفیت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے پرندوں کی شکل میں زندہ ہیں، وہ ساری باتیں ہیں، لیکن جو اصل حقیقت ہے اس اصل حقیقت کا اللہ ہی کو علم ہے، ہم نہیں کچھ بیان کر سکتے. یہ ہے شہید کا مقام. اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کی طرف سے انہیں رزق فراہم ہوتا ہے. اس لیے کہ جب آدمی زندہ ہوتا ہے، کوئی بھی ذی شعور جو جانور ہے، حیوان ہے، انسان ہے، جو ذی حیات ہیں، جو زندگی والی چیزیں ہیں، ان کو اپنی زندگی کے برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا پینا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے سائنس کہتی ہے یہ پودے بھی زندہ ہیں، تو آپ کو معلوم ہے پودوں کو بھی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، پانی بھی چاہیے، کچھ خوراک بھی چاہیے، کچھ دانے بھی چاہیے، کچھ جو ہے کیڑوں مکوڑوں سے بچاؤ کی دوائیں بھی چاہیے. یہ ساری چیزیں پودوں کی ضرورت. آپ پودوں کو پانی نہ دیں، مرجھا جائیں گے. پودوں کو آپ اس مٹی میں سے نکال دیں، نکال کے ویسے زمین پر ڈال دیں، مرجھا جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب پودے زندہ ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ خوراک مٹی سے لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ غذا پانی کے ذریعے سے لیتے ہیں، جو پانی آپ دے رہے ہیں یا جو پانی بارش کی صورت میں برس رہا ہے. اسی طرح انسان اور حیوان جب زندہ ہوتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی، آکسیجن کی، سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا جب یہ شہداء زندہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان شہداء کو بھی زندہ رکھنے کے لیے کسی نہ کسی آکسیجن کی بھی ضرورت ہے، کسی نہ کسی کھانے پینے کی اور رزق کی بھی ضرورت ہے.
اب ہر ذی حیات کا جو غذا کا اور خوراک کا معاملہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ پرندوں کی خوراک کچھ اور ہوتی ہے، چوپایوں کی خوراک کچھ اور ہوتی ہے، درندوں کی خوراک کچھ اور ہوتی ہے، اور انسانوں کی خوراک کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ پودوں کی خوراک کچھ اور ہے، کیڑوں مکوڑوں کی خوراک کچھ اور ہے، حشرات الارض کی خوراک کچھ اور ہے، پرندوں کی خوراک کچھ اور ہے، درندوں کی خوراک کچھ اور ہے، اور چوپایوں کی جو حلال چوپائے ہیں، گائے ہیں، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان کی خوراک کچھ اور ہے، اور انسان کی خوراک کچھ اور ہے۔ اب ان کی زندگی کی چونکہ ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے کہ ان کی زندگی کس طرح کی زندگی ہے، لہذا ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی زندگی کے لیے جو رزق انہیں فراہم ہو رہا ہے ہمیں اس کی بھی تفصیلات معلوم نہیں، لیکن اتنا بتلا دیا قرآن کریم نے، قرآن کریم نے اتنا بتلا دیا کہ فرحین بما آتاہم، اللہ نے انہیں جو دیا ہے وہ اس پر بڑے خوش ہیں، اللہ نے انہیں جو دیا ہے اس پر وہ کیا ہے، بڑے خوش ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ان کی ضرورت ہے یا جو ان کی خواہش ہے وہ انہیں فراہم کی جا رہی ہے۔ آدمی خوش کب ہوتا ہے؟ جب ہی ہوتا ہے نا جب آپ اس کی ضرورت پوری کرتے رہیں یا جب آپ اس کی خواہشات پوری کرتے رہیں۔ جتنے دن آپ کسی کی خواہشات پوری کرتے رہیں، ضرورتیں پوری کرتے رہیں، وہ آپ سے خوش رہے گا، آپ سے بڑی اچھی طرح ملے گا، بڑی فرحت و انبساط کے ساتھ ملے گا۔ لیکن جس دن آپ یہ معذرت کر دیں بھئی آج کے بعد میں